أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 کا اردو، پشتو اور انگلش ترجمہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے تعوذ کسے کہتے ہیں، تسمیہ کسے کہتے ہیں، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی 22 آیتوں کا اردو، پشتو اور انگلش میں ترجمہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پہلے 6 کلمے ان کا بھی اردو، پشتو اور انگلش میں ترجمہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے وضو کے فرائض، اور آج ہم انشاءاللہ نماز کے فرائض کے بارے میں پڑھیں گے۔ جلد سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں ہو، علی عبدنا جو ہم نے نازل کیا ہے، مما نزلنا علی عبدنا جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو بس کوئی ایک صورت اس کے مثال لے آئیں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اس کام کے لیے آپ اپنے جو مددگار ہیں ان کو بھی بلا لیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پشتو میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور کچری تاسو په شک کیے د دې کتاب باره کې چې موږ نازل کړی دی، علی عبدنا په خپل بنده باندې، فأتوا بصورت من مثله، بس راوړئ یو صورت په مثال لدی، وادعوا شهداءکم، او خپل چې تاسو کوم خدایان دي، تاسو کوم مددگار تاسو ورته وایئ، هغې هم راوبلئ من دون الله، سوا د الله نه، ان کنتم صادقین، که چېرې تاسو رښتینی۔ انګلیش میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، and if you are in doubt about this book، مما نزلنا which we have revealed، علی عبدنا اپنے بندے پہ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، then produce only one chapter like this، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، and for this task you may call upon your helpers apart from Allah، in kuntum صادقین، and if you are true in your doubt and denial۔ بھی لفظی معنی، وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم، فی ریب مما، شک میں ہو، ریب شک، شک میں ہو، مما نزلنا جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے، علی عبدنا اپنے بندے پہ، فأتوا بسورتن، پس لیں ایک صورت، من مثلہ اس جیسی، وَادْعُوا، اور اپنے بلا لو، شہداءکم جو آپ کے مددگار ہیں، جو آپ کے بت ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر آپ لوگ سچے ہو۔ پشتو میں اگر ہم لفظی، وَإِن كُنتُمْ، او کچریے تاسو، فی ریبن پشک کے، مما نزلنا هغه څه چې موږ نازل کړي دي، علی عبدنا په خپل بنده باندې، فأتوا بسورة من مثله، پس راوړئ یو صورت په مثال دی، وادعوا شهداءکم، او راوبلئ خپل خدایان، من دون الله، سوا د الله نه، من دون اللہ، سوا د اللہ نہ، ان کنتم صادقین، صادقین سچے کو کہتے ہیں اگر تم لوگ سچے ہو۔ انگلش میں اگر ہم لفظی معنی کریں تو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، and if you are in doubt about this book، مما نزلنا which we have revealed، revealed mean نازل کیا ہے، exalted servant مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، then produce only one chapter، produce mean پیدا کرنا، آپ لیں only one chapter، ایک سورت اس جیسی، اینڈ فار دس، اور اس کام کے لیے آپ اپنے جو ہیلپرز ہیں ان کو بھی آپ بلا سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ، اگر آپ لوگ سچے ہو۔ اس میں انگلش میں اگر آپ لفظی معنی کر رہا ہوں تو، ڈاؤٹ مین شک میں، ہے نا، وچ وی ہیو ریویلڈ، ریویل مین نازل فرمانا، سرونٹ مین جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادھر استعمال ہوئے بندہ، پروڈیوس اونلی ون چیپٹر، پھر ایک آیت کوئی ایک صورت لے آئیں اس کام کے لیے، یو میں کال اپان یور ہیلپرز، جو اپنے مددگار ان کو کہتے ہیں ان کو بھی آپ بلا سکتے ہیں۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور آپ لوگ ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پس اس آگ سے بچو، وقودها الناس، جس کا ایندھن لوگ ہیں، والحجارہ، اور پتھر ہیں، یعنی جو بت ہیں آپ کے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پشتو میں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، او کچری تاسو داسې ونه کړی شئ، وَلَن تَفْعَلُوا، او هرگز به تاسو داسې ونه کړی شئ، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، نو پس ویریږئ د اور هغه نه،
وقودها الناس چې د هغې ایندن چې کوم دی هغه خلق دی، والحجاره او بوتان ستاسو یا کاڼي، اعدت للکافرین تیار کړی شوی د پاره د کافرانو. انګلیش میں فإن لم تفعلوا but if you fail to do it and ولن تفعلوا and you shall never be able to do it. فاتقوا النار التي then guard yourself وقودها الناس against the fire whose fuel is human والحجارة and stones mean idols اعدت للکافرین prepared for disbelievers. انگلش میں اگر میں لفظی معنی یا اردو میں لفظی معنی کروں، فَإِلَّمْ ہرگز تفعلوا آپ لوگ ایسا نہ کر سکو گے، ولن تفعلوا اور پھر ہرگز نہیں کر سکو گے. فَإِلَّمْ اگر آپ لوگ ایسا نہ کر سکو، تفعلوا نہیں کر سکو گے، ولن تفعلوا اور ہرگز نہ کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي تو بس اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، وقودها الناس جس کا ایندھن لوگ ہیں، والحجارہ اور پتھر، اعدت للکافرین جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. بھی انگلش میں لفظی معنی اگر میں آپ کو کراؤں، فیل مین آپ کو پتہ ہے سب کو کہ فیل ہو جانا، کسی کام میں فیل ہو جانا. یو شیل نیور بی ایبل ٹو ڈو اٹ اور آپ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے. دین گارڈ یور سیلف، گارڈ مین بچانا، یور سیلف اگینسٹ دی فائر اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لو. ہوز فیول از ہیومن جس کا ایندھن انسان ہے، بینگس ہیومن بینگس تو بنی نوع انسان ہے. اینڈ سٹونز اور پتھر، دیئر آئیڈلز مین بت پریپیئر فار ڈسبلیور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. امید ہے اس سبق میں انشاءاللہ آپ لوگ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگ کو کوئی کسی لفظ کی معنی میں کوئی شک ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے آپ لوگ کا، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ابھی ہم انشاءاللہ نماز کے فرائض کے بارے میں پڑھیں گے. نماز کے کل 13 فرض ہیں، جس میں سے کسی ایک کا بھی نہ کرنے سے نماز دوبارہ ادا کرنی پڑتی ہے، جس کو ہم شرائط کہتے ہیں. 7 وہ نماز سے باہر ہے، اور اس کے بعد جو اگلے 6 ہیں وہ نماز کے اندر ہے. سب سے پہلے بدن کا پاک ہونا، جو بدن جس پہ اپنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بدن پاک ہو. کسی جگہ مطلب یہ کہ آپ نے اگر چھوٹا پیشاب وغیرہ کر لیا تو پھر آپ سب سے پہلے اپنے بدن کا پاک رکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے آپ کا بدن پاک ہو. دوسرے نمبر پہ آپ کے کپڑے پاک ہو، جو کپڑے اپنے بدن پہ پہنے ہیں وہ پاک ہوں. 3 سطر یعنی عورت کا ڈھانپنا، یعنی عورت کے لیے اور مرد کے لیے سطر کا الگ الگ وہ ہے. جو مرد کا سطر ہے وہ ناف سے لے کر یہ گھٹنوں تک، ادھر تک مرد کا سطر ہے. اگر کسی کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تو وہ اتنا بھی اگر کپڑے جسم پہ ڈال لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، فرض ہے. 4 نمبر پہ نماز، جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز، وہ کوئی گندگی کا ڈھیر نہ ہو، کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں پانی کڑا ہو، تو اس جگہ جہاں نماز پڑھنا ہے وہ جگہ صاف ہو. پھر نماز کا صحیح وقت ہونا، یہ نہ ہو کہ آپ صبح کی نماز دوپہر کو پڑھ رہے ہیں، دوپہر کی نماز شام کو پڑھ رہے ہیں، یا کچھ مکروہ ٹائم ہے نماز کے تو اس ٹائم آپ نماز پڑھ رہے ہو. تو نماز کا ٹائم ہونا، صحیح وقت ہونا، قبلے کی طرف رخ ہونا. ابھی آپ نے 5 چیزیں کر لیا، بدن بھی پاک ہے، کپڑے بھی صاف ہے، سطر بھی ڈپا ہوا ہے، نماز کا ٹائم بھی ہے، نماز کی جگہ بھی صاف ہے. لیکن یہ کہ جو آپ نے منہ کسی اور طرف کیا ہوا ہے پھر بھی نماز نہیں ہو سکتی. قبلہ طرف رخ کرنا. پھر اس کے بعد نماز کی نیت کرنا. یہ ہماری جو 7 جن کو شرائط نماز بھی کہتے ہیں: بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، سطر کا ڈھانپنا، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، نماز کا صحیح وقت ہونا، قبلہ کی طرف رخ کرنا، اور نماز کی نیت کرنا. ابھی ہم اگلے پڑھیں گے جو نماز کے اندر ہے. تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ، یہ نا سورۃ فاتحہ. پھر اس کے بعد قیام، کھڑا ہونا. پھر اس کے بعد قرات، اس کے بعد رکوع، اس کے بعد 2 سجدے، اور اس کے بعد التحیات. التحیات مین آخری قاعدہ، آخری قاعدے کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہو سکتی. یہ تو
امید ہے آپ کو یہ جو آج کے نماز کے فرائض ہم نے پڑھے ہیں یہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ اس میں بھی کسی کا کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ مجھ سے بالکل پوچھ سکتے ہیں، فیس بک پیج پہ، واٹس ایپ گروپ پہ، اور جو ہمارا فیس بک چینل ہے، جو فیس بک پیج ہے، اس پہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ جو سبق ہم نے پڑھا ہے یہ ختم ہو گیا، تو کل ملیں گے انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ۔ لیکن اب تک اگر آپ لوگوں نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو یہ ساری ویڈیوز ٹائم سے ملتی رہیں، اور جو بھی ہماری نئی ویڈیو ہے اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم سے ملتی رہے۔ اور دیکھیں ہم سارا دن فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ہم گزارتے ہیں، لیکن یہ اگر 5-6 منٹ یا 7-8 منٹ کی ویڈیو ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمیں کافی فائدہ ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ کل ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔